اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تعت العوالم ذکری وریا۔ برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان مقدم ہے، ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ایمان لازم ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری خانقاہ میں ایمان کی بات کی جاتی ہے، ایمان بتایا جاتا ہے، ایمان کی اہمیت ہم کو سمجھائی جاتی ہے، اور ایمان ہی اصل ہے۔ ایمان اصل ہے، اس کا احساس بھی ہم کو ہونا چاہیے، اس کا احساس بھی ہم کو ہونا چاہیے۔ ایمان کس بات پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نہیں ہے کوئی حاجت روا میرا اور تمام عالمین کا سوائے اللہ کے، کوئی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا، کوئی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ حاجت روا ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ حاجت روائی کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے، کسی کی کوئی ضرورت اگر پوری کرتا ہے وہ تین چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، تبھی وہ ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک ہے اس کا زندہ ہونا، حی، ایک ہے اس کا زندہ ہونا، حی۔ دوسرا وہ حاضر ہونا، دوسرا وہ حاضر ہونا۔ تیسرا وہ قادر ہونا، قادر یعنی قدرت رکھنے والا، تب وہ حاجت روائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفات ہم میں رکھا، عاریتن یعنی امانتن سمجھیے، ادھار کے طور پہ۔ ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم حاضر ہیں، اور ہماری قدرت میں جو چیز ہے ہم اس کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم کو دے کے بتا رہا کہ تم جیسی حاجت روائی کرتے ہو، ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی تم حاجت روائی نہیں کر سکتے، میں ہی ان کی حاجت روائی پوری کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب مکالمہ ہوا فرعون کا کہ میرا اللہ وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو جلاتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے، تو انہیں بولا فرعون میں بھی لوگوں کو جلاتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں۔ فوراً ایک قیدی جس کی سزائے موت مقرر ہو گئی تھی، کل اس کو پھانسی دینے والی تھے، مرنے والا تھا، اس کو بلا کے آزاد کر دیا، بولا کہ مرنے والا تھا میں نے اس کو زندگی بخش دی۔ ایک عام آدمی جو جا رہا تھا، وہ عام آدمی کو فوراً بلا کے قتل کر دیا، کہ زندہ تھا میں اس کو مار دیا۔ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ یہ کم عقل والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو قدرت والا ہے تو مغرب سے نکال، مشرق میں ڈبا دے۔ عاجز آ گیا۔ تو حاجت روائی وہ کر سکتا ہے جو قدرت والا ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے۔ قدرت صرف اللہ ہی رکھتا ہے، اللہ ہی زندہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہی حاضر ہے۔ ہم ہر جگہ حاضر نہیں رہ سکتے، لیکن وہ ہر جگہ حاضر ہے، وہ زندہ ہے۔ هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور وہی قائم ہے، وہی قادر ہے، کوئی اور قادر نہیں ہے، کوئی اور قدرت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ یہ ایمان کی حلاوت ہم کو اگر محسوس کرنا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حضرت الاسلام کہا جاتا ہے، اور تصوف کی دنیا میں بڑے بلند پائے پہ آپ ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی شہر آفاق کتاب ہے، کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم، یہ بہت بڑی تصوف کی دنیا میں یہ بہت بڑی مرتبے والی کتابیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 صفات انسان میں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو اس نے پا لیا، مکمل انسان وہ ہو گیا، مکمل انسان وہ ہو گیا جس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھنا وہ 4 صفات کیا ہم میں موجود ہیں۔ اگر ہم میں موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرنا، شکر ادا کرنا، احسان ماننا اس کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو ہونی چاہیے، وہ ہے بردباری، تحمل، قوت برداشت، یہ ہونی چاہیے۔ بردباری کیا ہے بھائی؟ بردباری تحمل کیا ہے؟ تحمل برداشت کرنا، کیا برداشت کرنا؟ قدرت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرنا، قدرت رکھنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود، ہمارے اختیار رکھنے کے باوجود لوگوں سے ہم عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ چینٹی اگر ہاتھی کو کہہ دے کہ میں نے تجھ کو معاف کیا، کمال نہیں ہے۔ ہاتھی کہہ دے چونٹی سے کہ میں نے تجھ کو معاف کیا، یہ کمال۔ چونٹی ڈنک مار دی، کاٹ لی ہاتھی کو، تکلیف ہو گئی، ہاتھی چاہا تو 100 چونٹیوں کو ایک پیر میں مسل کے ختم کر دے، لیکن وہ مسل رہا نہیں، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن تحمل کا مظاہرہ کرا، بردباری کا مظاہرہ کرا، برداشت کا مظاہرہ کرا۔ اس کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، برداشت کر رہا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، برداشت، چاہا تو جواب دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا۔ یہ ہم میں ہونی چاہیے صفت، تحمل ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، معاملات کو رفع دفع کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہونی چاہیے، قوت برداشت ہماری زیادہ ہونی چاہیے، یہ صفت ہم میں ہونی چاہیے۔ دوسری صفت جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دوسری صفت جو ہم میں ہونی چاہیے وہ ہے عاجزی، انکساری۔ بردباری سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی۔ عاجزی انکساری کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نوازنے کے باوجود بھی ہمارا سر جھکا رہے، تکبر سے بچ جائے، تکبر سے بچ جائیں، تکبر ہم میں نہ آئے، تکبر نہیں آنا، عاجزی، انکساری، جو کچھ ہے مولا میں مجبور ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ تو نے دیا ہے بس تیرے اختیار میں، جو کچھ آج میں ہوں تیری بدولت ہوں، تو ہی ہے جس نے مجھ کو سنوارا، تو ہی ہے جس نے مجھ کو عطا کیا، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی مالک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے فقیر کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، دولت کھینچ لیتا ہے، اللہ کے اختیار میں۔ ہم کیا کرنا؟ عاجزی، انکساری اختیار کرنا اللہ کے سامنے۔ ایک تو ہمارے پاس بردباری ہونی چاہیے،
قوت برداشت ہونی چاہیے، تحمل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ آج ہمارے پاس ذری قوت آ گئی، ذری طاقت آ گئی، ہم انکساری کو تکبر میں آ جاتے ہیں۔ میں بولا تو کرا دے سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو تم کو جیل میں ڈلوا دوں، میں چاہوں تو تمہارا قتل کروا دوں، میں چاہوں تو تمہارے گھر پہ قبضہ کر لوں، کوئی نہیں روک سکتا، اتنی قوت میرے پاس ہے۔ ظلم، زبردستی، تکبر، قوت آ گئی میرے پاس، طاقت آ گئی میرے پاس، دولت آ گئی میرے پاس، اللہ تعالیٰ مجھ کو حسین بنا دیا۔ تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ تکبر حسن کا ہوتا ہے، تکبر دولت کا ہوتا ہے، تکبر قوت کا ہوتا ہے، تکبر خاندان کا بھی ہوتا ہے، حسب نسب کا بھی ہوتا ہے۔ میں فلاں نسب سے ہوں، میں فلاں نسب سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ فلاں خاندان فلاں خاندان کام آنے والا نہیں۔ میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید، پاک فلاں کے شیخ خبر میں آ کے جواب دینے والے نہیں۔ فلاں کے شیخ خبر میں آ کے جواب دینے والے نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا جواب ہم کو دینا ہے۔ عاجزی انکساری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے۔ ہم پھلدار درخت بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جتنا نوازتا جائے اتنا ہم میں جھکاؤ آنا چاہیے اللہ کی جانب۔ بار بار احساس ہونا چاہیے میں تو قابل ہی نہیں تھا، مولا تو ایسا کیسا دے رہا، میں قابل ہوں نہیں تو مجھ کو نوازتے جا رہا، مولا بس تیرا احسان ہے، تیرا فضل و کرم، میں قابل نہیں ہوں، تو دے رہا، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں۔ ہم کسی کو خوبصورت بنا سکتے؟ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہماری اولاد خوبصورت پیدا ہو جائے، ہمارے اختیار میں ہے ہمارے ناک نخوش چینج کر لیں، بدل لیں، ہمارے اختیار میں ہے ہم کالے ہیں گورے ہو جائیں، ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نوازا۔ ہمارے اختیار میں ہے ہم دولت کما لیں، نہیں، دولت بھی ہمارے اختیار میں نہیں، شہرت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، قوت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ ہی کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، آزماتا ہے۔ وہ جن کو دولت دیتا ہے وہ بھی آزمائے جاتے ہیں، وہ جن سے دولت کھینچ لیتا ہے وہ بھی آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دیتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو نواز رہا تو کیا مقصد سے نواز رہا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کے حقوق رکھے ہیں؟ کیا میں نے ان کے حقوق ادا کیے؟ کیا میں تکبر میں آ گیا؟ کیا میری اتنی صلاحیت ہے، کیا میرے پاس اتنی قوت ہے کہ میں اتنا کما سکوں، اتنی طاقت پیدا کر سکوں، اتنا مقام بنا سکوں؟ نہیں، یہ تو اللہ کا نوازنا ہے۔ جو احساس ہو جائے آدمی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ حاجت روائی اللہ کرنے والا ہے، کوئی اور حاجت روائی نہیں۔ میرے ہوشیاری سے میں کام کرا، ایسا بزنس میں کرا، ہماری ہوشیاری ہماری نہیں ہے، ہماری دانائی، ہماری عقل مندی، ہماری فراست ہماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نواز، اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر لمحہ عاجزی انکساری، عاجزی انکساری آدمی کو جھکاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے، انکساری محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ صفت ہم میں لانا نہیں ہے، اگر تو پیدا کرنا یہ صفت ہم، عاجزی کی، انکساری کی، عاجزی ہونا، انکساری ہمارے پاس پائی جانی چاہیے۔ تیسری صفت جو آپ بیان فرماتے ہیں وہ انسان میں سخاوت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سخاوت ہونی چاہیے، یعنی مال خرچ کرنا، سخی ہونا۔ مال خرچ کرنا ہے، وہ تو بات بہت غریب ہو گئے تو کیا کرنا؟ سرکار رسول کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہدیہ بھی جائے، سرکار رسول نے وہ پورا تقسیم کر دیے۔ تو دوسرے صحابی رسول بہت غریب تھے، بولے کہ یا رسول اللہ
وہ تو پیسے والے تھے، دولت مند تھے، مال بھی جائے، صدقہ کرے، خیرات کرے، ان کا اجر اس کو مل گیا، ہم کیا کرنا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے اچھی گفتگو کر لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کی بھی تم کو نیکی ملنے والی ہے، اس کا بھی تم کو اجر ملنے والا ہے۔ ہم اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، اپنے بھائی مجبور ہیں، ہم دولت نہیں ہے، کما نہیں سکتے، جتنا کما رہے ہمارے گھر کو بس نہیں ہو رہا، ہم کیا کرنا؟ اچھی گفتگو کرنا۔ اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دولت ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو فہم فراست دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معلومات دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ اور صفت دیا ہوں گا، ہم اس پہ غور و فکر کرنا۔ ہمارے تجربے سے کوئی اگر فائدہ اٹھا سکتا ہے، چلو بھئی میں تجربہ کرا رہا ہوں، آپ اس پہ استعمال کر لو، آپ کے پاس دولت ہے، یہ میرا تجربہ ہے، آپ کام کرو، ترقی کرو، اللہ نوازنے والا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ سخاوت، مانگنے پہ ہمارے پاس کوئی اگر آ جائے، اللہ کے نام پہ اگر کوئی مانگ لے، اللہ کے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے، بولے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، آپ نے فرمایا ہم کو خیر دنیا میں مانگنے والے ہیں، اگر کوئی اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، ہم دینا ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے۔ ارے ہٹا کٹا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے دینے کی؟ اللہ کے نام پہ مانگ رہا، ہٹا کٹا ہے، انہیں اس کا جواب دیں گا، کہیں کو منگا بول کے۔ سرکار کی وہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، انہیں یہ ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے بول کے محنت کی طرف نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول سرکار کے پاس تشریف لائے، دیکھے کہ ہاتھ پہ گٹے پڑے ہوئے تھے، سرکار ہم دیکھ کے بولے اللہ یحب القاسبین، بولے کسب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کسب محنت کرنے والوں سے، محنت کر کے لکڑی کاٹ کے آپ کے ہاتھ پہ گٹے آ گئے۔ شاید میں گمان کرتا ہوں، حدیث کافی دن پہلے سنا کہ آپ نے شاید بوسہ بھی لیا ہاتھ، ٹھیک ہے، محنت کرنے والے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو ہم اس ہاتھ سے یہ ہاتھ ہمارا ہونا، لیکن ہمارے پاس سخاوت ہونی چاہیے۔ عورتیں ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، والدین ذمہ دار نہیں، عورت مجبور ہے، اس کی استطاعت کیجیے، اس کی مدد کیجیے، ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے۔ بچے یتیم ہیں، اولاد کی وہ پرورش نہیں کر سکتی، مجبور ماں ہے، اس کی مدد کر دی ہم، ہمارے اپنے استطاعت سے۔ ہمارے تعلقات میں اگر کچھ ہو سکتا ہے ہم سے، ارے بھائی میں تو نہیں کر سکتا ہوں، ارے فلاں سے ریکمینڈ کر دوں گا، فلاں میری بات سنتا ہے، چلو اگر اس کے پاس ہو گیا تو بچے کی زندگی گزر جاتی، بچے کی زندگی سنور جاتی، بچہ بہتر ہو جاتا۔ یہ ایمان کی حلاوت جس کو پانا ہے، ایمان کا احساس جس کو ہونا ہے، تو یہ صفات اس کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ صفات ہونی چاہیے۔ ایمان کی حلاوت ہمارے پاس اگر ہونی ہے، ہم بردبار ہونا، ہم عاجز ہونا، مجبور ہونا، محتاج ہونا، ہم سخی ہونا۔ سخی کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں روپے آپ خیرات کر دیں، آپ کے گھر کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب سخی نہیں، ہر آدمی سخی ہو سکتا ہے۔ سخی اور یہ لائن لگی ہوئی ہے، بھائی کیا سخی آدمی ہے انہوں، کسی کی سخی بولنے کی ہم کو حاجت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ہم سخی رہنا، دنیا کی نظر کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ جاننا، ارے یہ سخی بندہ ہے، میں نے اس کو جیتا دیا، اس میں سے خرچ کرا، بس ہے۔ چوتھی جو صفت ہم میں ہونی چاہیے وہ صفت ہے حسن اخلاق۔ کون سی صفت ہونی چاہیے؟ حسن اخلاق۔ حسن الخلق نصف الدین، بچوں کو یاد دلا دیتے بچپن میں، جہل حدیث میں کیا ہے؟ خوش خلقی آدھا دین ہے، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خوش خلقی آدھا دین ہے، یعنی حسن اخلاق ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ کیا ہے حسن اخلاق؟ حسن اخلاق کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرا، ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یہ حسن اخلاق سمجھتے ہیں ہم، ارے بہت اچھا ملا بھائی میں،
انہیں بھی میرے سے اچھا ملتا، میں بھی اس سے بہت اچھا ملا۔ کیا فرمایا آپ نے سرکار نے کہ تم اس کے ساتھ بھی بہتر معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ خراب معاملہ کرتا ہے۔ یہ حسن اخلاق، بردباری جس کے پاس ہوتی ہے وہ حسن اخلاق اپناتا ہے۔ چاروں انٹر کنیکٹڈ ہیں، چاروں صفات ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی بدماشی کر دیے، ہمارے ساتھ کوئی بدماشی کر دیے، کچھ نقصان ہم کو پہنچا دیے، لیکن ہمارے اختیار میں آیا، ہم اگر چاہیں تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن نقصان نہیں پہنچائے بلکہ اس کے نقصان کو بچائے ان سے، ان کو اس نقصان سے۔ ہم اگر چاہتے، اب مثال کے طور پہ ہمارے گھر کے پاس بارش ہو گئی، بارش میں ہماری گاڑی بھیگ رہی تھی، انہوں نے نہیں دیکھے، ہونا بلکہ پھر ہماری گاڑی خراب کر دیے، ہونا بلکہ بھی خراب کر دیے، نقصان پہنچا دیے۔ اتفاق ایسا ہوا نیکسٹ ٹائم کہ ہماری گاڑی تو محفوظ ہے، ان کی گاڑی کو نقصان ہونے والا ہے، ہم بولے ارے میری گاڑی کو نقصان پہنچایا تھا، انہیں تو لا کے اور اس کی نقصان ہو جان دو۔ نہیں، اس کی گاڑی کی حفاظت کرنا، اس کو اطلاع کرنا، بھائی نقصان ہونے والا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کو احساس شرمندگی ہوتا، افسوس ہوتا، ندامت ہوتی، ارے میں اس کے ساتھ خراب معاملہ کرا، اس کے بعد بھی یہ مجھ سے اچھا معاملہ کر رہا۔ کیوں آج سرکار رسم کو دنیا سب سے بہترین شخص قرار دیتی ہے؟ آج تک کوئی دنیا میں سرکار اعظم کی جیسی مثال پیش نہیں کر سکا، پیش کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پیش کر سکتا؟ یہ تمام چیزیں سرکار اعظم کے پاس موجود تھیں۔ حسن اخلاق کا معاملہ، کتنے آپ کے واقعات ہیں حسن اخلاق کے، آپ کیسا لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، کیسے معاملات کریں، کیسا ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں، کیسا بردباری کا مظاہرہ کریں۔ آپ فتح مکہ کے وقت تمام لوگوں کا معاف کر دیا، چاہتے اگر آپ، تمام لوگ مجبور تھے، لاچار تھے، آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا شہر چھوڑنا پڑا جسے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ 8 سال کے خلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا کی، غلبہ عطا کیا، آپ مکے پر قابض ہو گئے، آپ فاتح بن کے آئے۔ لیکن آپ بولے آج میں تمام کو معاف کرتا ہوں، نظریں جھکا کے آئے، عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کر کے آئے، اللہ کے سامنے جھک کے آئے، اللہ کا شکر ادا کر کے آئے کہ مولا تو نے مجھ کو قوت عطا کی۔ تو یہ صفات ہم میں آنی چاہیے۔ اگر ہم میں یہ موجود ہیں تو ایمان کی حلاوت ہمارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ ناکام ہے۔ خبر سے ہمارا معاملہ شروع، یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی دنیا میں، یہ چھوٹی سی زندگی میں ہمارے آخرت کی تمام زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی، 5 سال، 10 سال، 20 سال، ہمارے جتنے سال بچے ہیں، یعنی آنکھ بند ہونے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے تک بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت عطا کی ہے۔ موت کا فرشتہ دکھ گیا اب توبہ کرتے ہو تو نہیں، توبہ کا دروازہ بند۔ لیکن کس کی موت کب ہے کیا معلوم، کس کی موت کب ہے ہم کو نہیں معلوم، کس کی موت کب آنے والی ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا، ہمیشہ انکساری اختیار کرنا، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بننا۔ ہم جو ذکر شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ ہم غافلین میں سے نہیں ہونا، ذکر کرنے والے۔ ذکر کیا ہے بھائی؟ ہم ذکر کیا سمجھتے؟ غافل کا ٹھکانہ جہنم ہے، ذاکر زندگی جیسا ہے، غافل مردہ ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہمیشہ ہم تسبیح لے کے نہیں پھر سکتے، ہمارے اپنے کاروبار ہیں، ہماری اپنی مصروفیات ہے، ہماری اپنی تجارت ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم کو سب کو رکھنا ہے۔ پھر ہم کیسے اللہ کا ذکر کریں گے ہمیشہ ہمیشہ؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ابھی ہم آیت پڑھے، ہمیشہ ہر آن صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ کیسے کریں گے اللہ کا ذکر؟ اہل طریق جو ہوتا ہے، اہل طریق کے پاس ذکر کیا ہے؟
ذکر حقیقت میں غائب کا کیا جاتا ہے، موجود کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم ذکر کر رہے ہیں، بھائی فلاں شخص کہاں ہے؟ بھائی نہیں ہے، ہاں بھائی نہیں آئے، آج کام تھا چلے گئے، ان کا کیسا ہے، ان کا کیسا ہے۔ جو غائب ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ جو موجود ہے، اب آپ لوگ موجود ہیں تو میں آپ لوگ کی طرف متوجہ ہوں، جو موجود ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ تو ذکر کا معنی متوجہ ہونا ہے، ذکر کا معنی متوجہ ہونا۔ ہم جس لمحہ اللہ کی جانب متوجہ ہیں ہم ذاکر ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قادر، یا جلیل، اللہ کے اسما کا تسبیح لے کے ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم متوجہ ہو گئے اللہ کی جانب، ہم ذاکر ہو گئے۔ کسی بھی صفت سے ہم اللہ کی طرف، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ارے اللہ قوت دیا، بولے نہیں کسی کو، قلب میں خیال آ رہا، خالی ہم ذاکر ہیں۔ بات چیت چل رہی، ارے کیا اچھا مشورہ دیا بھائی، اللہ تعالیٰ میرے قلب میں جو بات ڈالا ان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے کہ الحمدللہ، سامنے والے کو نہیں معلوم لیکن ہمارا قلب ہم کو بول رہا، ہم ذاکر ہیں، ہم ذاکر ہیں۔ تو ہم کو ہر آن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر آن اللہ کے سامنے رہنا ہے۔ اس لیے ذاکر کا مرتبہ شہید کا مرتبہ ہے، اور جو ذاکر ہے وہ بلا پرسش جنت میں جانے والا، حساب کتاب نہیں ہے اس کے ساتھ، حاضر ہے وہ۔ حاضر ہونے کا احساس ہونا۔ ایک مثال میں میرا ناقص تجربہ جو ہوا، آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے منہ مبارک کی ہم کو آثار مبارک کا ہم کل زیارت کرائے سب کے لیے۔ مجھ کو احساس ہوا کہ بھائی آثار مبارک کی ہم کو زیارت کر، یہ دیکھیے ہونے کا، میں تکبراً یا ایسا ہوا بتا نہیں، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ احساس کیا ہوتا ہے، احساس کیا ہوتا ہے۔ آثار مبارک کی زیارت ہم کو کل کرانی ہے، یعنی پیر کے دن، اتوار کا دن ہے، گھر میں کام چل رہا، میں بیٹھا ہوں سکون سے، بیٹھے بیٹھے کچھ گناہ کا خیال آ گیا، خیال گناہ کا آتا، اس کے بعد گناہ انسان سے سرزد ہوتا، لیکن فوراً یہ خیال آ رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کل زیارت کرنا ہے، یہ گناہ کا بوجھ لے کے میں کیسے زیارت کروں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نہیں ہیں موجود، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا منہ مبارک ہے۔ ارے میں گناہ کا بوجھ لے کے کیسا زیارت کروں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی؟ یہ ہونے کا احساس، یہ ہونے کا احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہ سے کوئی اور نہیں بچا سکتا، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے، کوئی اور آ کے ہم کو نہیں بچا سکتا گناہ سے، ہم اپنے آپ سے بچنا گناہ سے۔ یہ ہونے کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جس کو احساس ہوتا ہے وہ کیسا گناہ کریں گا؟ کسی بھی قسم کا گناہ ہونے دو، چوری کا ہونے دو، ڈاکے کا ہونے دو، بدماشی کا ہونے دو، بد نظری کا ہونے دو، زنا کا ہونے دو، کسی بھی قسم کا گناہ ہونے دو، گناہ کا پہلے خیال آتا ہے، بعد میں انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہے بندے کو کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع فرمایا، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کے سامنے مجھ کو حاضر ہونا ہے اور گناہ سے بچنا۔ تو یہ احساس ہم میں ہونا، ہم ذاکر ہو جاتے، ہم شہید ہو جاتے۔ ذاکر شہید ہوتا ہے، شہید یعنی شہادت دینے والا، دیکھنے والا، گواہی دینے والا، ہم گواہی دینے والے بن جاتے۔ ذاکر ہیں ہم، اللہ کے سامنے متوجہ، اللہ کی جانب، اللہ کی حاجت روائی کو دیکھ رہے۔ بعض مرتبہ ہمارے کام ایسے بن جاتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیسا ہو گیا بھائی؟ اسی وقت قلب میں یہ بات آنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حاجت روائی فرمائی، اس کے ذریعے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا شکر، جو متوجہ ہوتا ہے وہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اسی کا قلب جھکتا ہے، جس کا قلب جھکتا ہے اس کی نظر جھکتی ہے، سر جھکتا ہے۔ سر جھکا بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، نظر جھکاؤ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
وہ خود اپنے آپ سے جھکتا ہے۔ تو یہ ہمیں کمال آنا چاہیے، یہ صفات ہم میں آنی چاہیے۔ اگر ہم میں آ رہے ہیں، دنیا گزرتی، آج بچہ پیدا ہوا، کل 10 سال کا ہوتا، 20 سال کا ہوتا، 50 کا ہوتا، 60 کا ہوتا، ٹائم آتا چلے جاتا۔ لیکن یہ جو وقت ہے، یہ وقت میں اللہ کو راضی کر لینا، یہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کر دینا، جو اللہ کے منشا کو پورا کر دیا وہ کامیاب، جو سمجھ گیا اللہ تعالیٰ کے مقصد کو وہ کامیاب، جو نہیں سمجھا ناکام۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ صفات ہم میں پیدا کرنا۔ صفات کیسا پیدا ہوتے؟ یہ صفات الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم کو خانقاہ میں ہر چیز سکھائی گئی۔ مراقبہ کرنا پڑتا ہے، انسان مراقبہ کرتا ہے، صفات پیدا ہوتے ہیں۔ مراقبہ ہم کو کرنا پڑتا، مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کیا ہے؟ ابھی وقت ملا، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ صفات کہ ہم کوشش تو ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم عاجز ہو جائیں، مردبار ہو جائیں، سخی ہو جائیں، اور حسن اخلاق ہم میں آ جائیں۔ پہلے حسن اخلاق میں توجہ کرنا، اچھے اخلاق، لوگوں سے مسکرا کے گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، نظر نیچی رکھ کے گفتگو کرنا۔ اگر ہمارے پاس یہ ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ قطب عالم موضوع ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان سے کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔